کہ میں نے زندگی میں سفر بڑے کیے ہیں. مجھے بہت عرصہ پہلے خطیب ملت علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب کہنے لگے پیروں کے عرس میں کم جایا کرو. میں نے ان سے کہا حضور کیوں؟ کہنے لگے جہاں کوئی عجیب و غریب گدی نشین ہو وہاں سے بچنا، اس لیے کہ ان کا پروٹوکول ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے بڑا پہلے چھوڑ دیا تھا. میں آپ کو خود سے بتاتا ہوں، میں خانقاہی آدمی، میں نے خانقاہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن آپ سارے جانتے نہیں کہ میں آپ کو ہاتھ چومنے سے بھی منع کرتا ہوں. میں نے جمعے والے دن کئی دفعہ آپ سے عرض نہیں کیا کہ میں جب آؤں تو کھڑے نہ ہوا کریں. میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ گلی گلی میں آپ نے خانقاہ بنانی ہے، لیکن وہاں خلفاء نہیں بٹھانے، خدام بٹھانے. طریقت کا اصل روپ لے کے آنا ہے. ایک جگہ میں جلسے میں حاضر تھا، کسی پیر صاحب کا ختم چہلم کا پروگرام تھا، تو ایک صاحب نے کہہ دیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کوئی غلطی کمزوری سستی ہو گئی تو معاف کرے، تو سجادہ نشین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے بلندیت درجات کہو. میں نے کہا چپ کر بیٹھ جا نیچے. اگر احد کے شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے تو تیرے باپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ پڑھیں آپ حدیث و سنت کی کتابیں. کیا حضور شہدائے احد پر جا کے مغفرت کی دعا نہیں فرماتے تھے؟ کیا تم نے تصوف لیا ہے اور کیا تم نے طریقت پائی ہے اور کیا تم دنیا کو دے رہے ہو؟ تم نے اپنی قبروں کو محروم کر لیا ہے کہ کوئی تمہارے لیے دعائے بخشش بھی نہ کر سکے، دعائے مغفرت بھی نہ کر سکے. آپ میں سے جو جہاں سے بھی آیا ہے، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں. جب بھی کبھی رات کو موقع ملے دعا کیا کرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہہ رہا ہوں میں آپ سے، باہر نکلیں، آپ اصل کی طرف آئیں، حقیقت کا سفر کریں. اور آپ کو بتا رہا ہوں غیر مشروط اطاعت صرف اللہ رسول کی ہے. پیر کی بات مشروط مانے، شریعت کے دائرے میں حکم دے تو مانے، دائرے سے باہر سمجھ میں آئے تو نہ مانے. والد صاحب کی، استاد صاحب کی، کسی کی بھی غیر مشروط فرما برداری نہیں ہے. غیر مشروط فرما برداری اللہ رسول کی.